अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। महंगे पेट्रोल से सड़क की तामीर हो रही है। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल पर पाकिस्तानियों से 15 रोज में 86 अरब रुपए का भारी टैक्स वसूल करती है। इस वक्त पेट्रोल की कीमत अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की पहुंच कर पाकिस्तान ये जब पहुंचता है तो फी लीटर तकरीबन उसकी कीमत हो जाती है 122 रुपए। हुकूमती ड्यूटीज और लेवीज वगैरह की मद में फी लीटर 108 रुपए, भारी रकम शामिल करके 254 रुपए लीटर में ये फरोख्त हो रहा है। इस वक्त की मैं अगर बात करूं, पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया गया है क्योंकि बलूचिस्तान की सड़कें बनाना है, जबकि रियल एस्टेट पर ड्यूटी खत्म कर दी गई है। और ये फैसले जाहिर है कि प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर बैठ के हुए होंगे। मजीद क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में, ये हम जानेंगे आसिम सिद्दीकी साहब से, जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वाशिंगटन। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये क्या वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की मसनूआत है उनकी कमी, उसकी कीमतों में जो कमी हुई है वो पाकिस्तान भर के सार्फिन को मुंतकिल करने की बजाय बलूचिस्तान की जो अहम शारा है वो बनेगी और वो उसमें इस्तेमाल होगा वो पैसा, क्यों? देखिए इंशाल्लाह ये वाले सवाल मुझसे मत पूछा करें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये क्या कर दिया, पाकिस्तान के वजीर आजम ने हम आपको यहाँ की बता सकते हैं, लेकिन तबसरा ठीक है, बहरहाल तबसरा है। यहाँ के लोगों में एक चीज़ होती है कि ये फैसले आप होते कौन है लेने वाले हैं। आपके पास एक पार्लियामेंट है, आप वहाँ पे लेकर आए, आप अरबों रुपए कैसे, आप तो हर साल अरबों रुपए बलोचिस्तान के वडीरों को देते हैं, वो खा जाते हैं, वो ये भी खा जाएंगे। आप की मईशत कहाँ से चलती है? कराची से चलती है, क्योंकि कराची में साहिल है, कराची में पोर्ट है। आपके हजारों कंटेनर पूरे पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में भी जाते हैं। वो कहाँ से जाते हैं? वो कराची से होते हुए जाते हैं। आपने कराची की रोड की बात नहीं की, क्यों नहीं की? क्योंकि आप तासुब आदमी हैं। आपको लगता है कि अगर आप कराची में पैसे लगाएंगे तो शायद आपकी वाहवाह नहीं होगी। आपने एक ऐसे शहर में पैसे लगाने का सोचा जहां अरबों रुपए वैसे ही डूब चुके हैं। भाई अगर आपने बलूचिस्तान में रोडें बनानी है तो उसका हासिल क्या होगा आपको? और दूसरे ये कि क्या हकीकत है कि वो वाकई अरबों रुपए लग जाएंगे? वो तो सरदार खा जाएंगे। बलूचिस्तान की तारीख यही रही है कि आप स्कूल कॉलेज जो सब बनाने के उसमें अरबों रुपए इनके मिलते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि जो MNA MPS और सेनेटर्स को अगर $2 मिलते हैं तो बलूचिस्तान वालों को $4 मिलते हैं, मतलब बजट में या हर जगह से। तो आप होते कौन है? मुझे हैरत होती है कि ये जो हमारे यहाँ वजीर आजम की वाह वाह करने वाले लोग होते हैं, कम से कम उनके गलत कामों पर भी तो वो उठाए ना आवाज। ठीक है, हमें PTI से प्रॉब्लम है, हमें पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून से भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये खाने पीने में ना सब बराबर में एक साथ खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ PTI वाले भी इस पे क्यों नहीं, आपके 100 लोग हैं वो आवाज उठाएं, पीपल्स पार्टी वाले आवाज उठाएं कि आप होते कौन है अरबों रुपए देने वाले। आप पार्लियामेंट में आए, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में अगर 2/3 की मेजोरिटी से ये पास हो जाता है कि हाँ जी आप ये अरबों रुपए बलूचिस्तान में लगा सकते हैं, आप लगाएं। वरना आप एक ऐसे शहर पे लगाएं जहां के आप अगर पहले फर्ज करें 5,000 कंटेनर चलते थे, अगर आप एक अच्छी मेट्रो बना देते हैं, एक अच्छी हाईवे बना देते हैं 4 लाइन की, हो सकता है आपको 10,000 कंटेनर हो, आपको वहां से फायदा मिल रहा हो। दुनिया में रोड वहां बनती हैं जहां से कुछ पैसा आपको वापस आता है। टोल रोड वहां बनती है जहां से आपको यकीन होता है कि डेली बेसिस पे आपको इतने पैसे आएंगे। लेकिन मैं फिर कोई बुरा अल्फाज बोलूंगा हमारे वजीर आजम के लिए कि ये अकल से पैदल है कि आपको बस रात को वही उतरती है और सुबह आप ऐलान कर देते हैं कि जनाब हम, एक तो ये बात ये कि आप जो एक सिस्टम पाकिस्तान का बना हुआ है कि पेट्रोल दुनिया में सस्ता होता है तो पाकिस्तान में भी सस्ता होता है। तो आप ये कौन है, कौन है आप कि जो आप ये डिसीजन लेने के नहीं है हमने पाकिस्तानी अवाम को नहीं देना, हमने ये खाओ पीर सरदारों को पैसे देने हैं। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पता भी तो नहीं ना कि ये सारा पैसा लग जाएगा। ये हमेशा जो एक रिवायत रही है, जितना पैसा आया वो खा लिया गया तो ये उसमें चला जाएगा, उस मद में चला जाएगा। आपको जो देना है वो अवाम को देना है, फौरन देना है। आपने बिल्कुल सही बात की कि सब खाने पीने में सब एक होते हैं। पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत, अभी आप मुझे बता रही थी कि रियल एस्टेट के जो टैक्स हैं उसमें कमी आ गई है। मतलब कौन हो आप लोग यार? यानी कारोबारी आदमी, चलो आप 200 गज के मकान पे टैक्स खत्म कर दो, 300 गज के
او بھائی یہ جو 1000 5,000 10,000 گز کے مکانات پر آپ لوگوں نے یہ جو ٹیکس ختم کیے ہیں یا کم کیے ہیں، تو پھر تو میں بے شرمی کہوں گا نا آپ کو کہ آپ بے حس لوگ ہوتے جا رہے ہو. سر بات وہی آ رہی ہے کہ آپ نے حکومتوں میں کن کو شامل کر رکھا ہے یا اپنے ساتھ کن کو بٹھا رکھا ہے، تو وہ مجبوری آتی ہے. جیسے پاکستان کی وفاقی حکومت کے اگلے مالی سال کا جو بجٹ ہے وہ 7,25,000 ارب کا خسارے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، اور دوسری طرف حکام کا جو ایک پرتعیش طرز زندگی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے، بیرون ملک کا سفر آپ نے دیکھا ہے، خصوصی طیارے آپ نے دیکھے ہیں، جو اخبارات اور ٹیلی ویژن کے چینلز ہیں ان کو اربوں اور سالانہ کے اشتہارات، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں دی گئی ہیں، بنگلے، نوکریوں. تو یہ فوج ظفر موج جب اس طرح سے چلے گی تو پھر آپ بتائیے، وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کھانے میں سب ایک ہیں. اور ویسے اگر میں بلاول کی بات کروں یا میں اگر آپ کو پیپلز پارٹی کی بات کروں تو ویسے ان کے نخرے ہیں کہ جی ہم تو حکومت میں ہی نہیں ہیں. ان تمام چیزوں میں یہ میرا خیال ہے ان کو لوگوں کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، ایم کیو ایم کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اگر پاکستان کے اندر ایک غلط عمل ہوا ہے، آپ سب کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ آپ سب بولیں. آخر آپ عمران خان کے حق میں روزانہ بول رہے ہوتے ہیں نا، ہزاروں کے قریب نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ جناب آج یہ ہو گیا کل. تو آپ ان غلط کاموں کو کیوں نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے تو آپ اس کو کریں. کہ جناب آپ نے امیر لوگوں کو آپ نوازتے چلے آ رہے ہیں، غریب آدمی کا پیٹرول وہ جو 10 روپے 20 روپے کم کرنے کا ہوتا ہے آپ بولتے ہیں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کون ہے بھائی؟ لیکن آپ کون؟ ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ ہم کچھ اور کر بھی نہیں سکتے. وہی کر رہے ہیں، یہ تو بھی نہیں کرتے. آپ دیکھیں جرنلسٹوں کا، میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کوئی جرنلسٹ اس پہ بات کر رہا ہو جو ٹاپ کے ہیں، یا اگر ہے تو پلیز مجھے ضرور بھیجیے گا وہ کلپ صاحب کہ جی یہ وزیر اعظم نے کیسے کر لیا خود ساختہ فیصلہ، عوام کی نہیں سوچا. ٹھیک ہے عاصم صاحب، جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے امریکہ کا پوچھا کریں، پاکستان کا نہیں، تو چلے امریکہ کے بھی سوال میں آپ سے کر ہی لیتی ہوں. یہ ایمبیسی کے باہر جو نعرے لگاتے ہیں وہ ایمبیسی کے خلاف بھی لگاتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھی لگاتے ہیں، اور بہت سے ایسے کیا کہنا چاہیے کہ کچھ انتشار بھی پھیلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سلوک؟ گلدستے پیش کرنے چاہیے ان کو، کسی خاص پارٹی میں کسی خاص کسی فنکشن میں بلا کے ان کا وارم ویلکم کرنا چاہیے، انہیں گلدستے پیش کرنے چاہیے، ایسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایسا تو ہوا ہے آپ کے یہاں. جی بالکل، یہ خبر آپ تک بھی پہنچ گئی ہے، یہ خبر سارے فورن آفس میں بھی پہنچی ہوئی ہے، لیکن یہ بے حس لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ وہ لوگ جو کہ ایک وقت کے لیے صدر کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور انہوں نے 2 گروپ بنا لیے تھے اور باقی دوسرے گروپ کو گالیاں دی جا رہی تھیں، اس کی گندی باتیں، اس کی اچھی باتیں ایک دوسرے کو لوگ وہ کر رہے تھے، باقاعدہ 2 گروپ بن گئے تھے، آپس میں دشمنیاں ہو گئی تھیں. لیکن ایک صاحب جو پریزیڈنٹ کے لیے کھڑے ہو رہے تھے انہوں نے انڈر دا ٹیبل سیٹلمنٹ کر لی، جا کے گھٹنے ٹیک دیے پاکستان ایمبیسی کے اندر کہ جی مجھے معاف کر دو، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. اور اس کے بعد جو انہوں نے 500-600 لوگوں کو لڑوایا تھا دوسرے سے، ان کا نہیں سوچا انہوں نے کہ وہ اس وقت کیا کرے تھے. تو ہم ابھی کچھ دن پہلے اسی پہ بات کر رہے تھے تو ایک صاحب یہی کہنے لگے مجھ سے کہ یار یہ کیا ہے عاصم کہ آپ تو ہیں، ہمیں تو آپ نے دوسرے گروپ سے ان کی باتیں بتا کے، نفرت بتا کے، اس کے دل میں ہمارے میں شک پیدا کر دیا، اور خود آپ دوسرے دن اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہی ہے پی ٹی آئی کے ایک اس نے کی کہ جی عمران خان ہمارا آخری وہ ہے، عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، اور اب آ کے ایمبیسی کے اندر ایک گلدستہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہمارے پاکستان ایمبیسی کے جو کونسل جنرل ہیں اور جو ہمارے ایمبیسی کے ایمبیسیڈرز ہیں، رضوان شیخ صاحب، ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک وہ بن گیا ہے کہ جی کسی ایمبیسی کا عملہ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے پالیٹکس میں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بعد میں یہاں پر رہنے کے لیے لوگوں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کھانے کھائے جاتے ہیں، پھر ان کو ایمبیسی بلایا جاتا ہے اپنی سورسز یوز کر کے. جب ایمبیسی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنی پاور یوز کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی بلاتے ہیں ایمبیسی میں، جو ایمبیسی کے باہر پاکستان کی ایجنسیز کو مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، آرمی چیف کو پھانسی دو کے نعرے لگا رہے تھے، پاک فوج مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، ان کو ایمبیسی کے اندر بلا کے گلدستے پیش کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان تمام اسٹاف کو جنہوں نے اس شخص کو بلایا، جنہوں نے اس شخص کو گلدستہ پیش کیا، اور
یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات. آپ نے چلیں بلایا, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات نا, ٹھیک ہے, ہو گیا. آپ نے اس کو اپنی پریس ریلیز میں شامل کیا تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے, میں سمجھتا ہوں رضوان شیخ صاحب آپ کو ایکشن لینا چاہیے کہ وہ شخص ایمبیسی میں گھسا کیسے, اس کو گلدستہ کیوں پیش کیا گیا, اور اس کی کمیونٹی کے اندر کیا اچیومنٹ ہیں. یہ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ نے گلدستہ پیش کیا, اس کی کمیونٹی میں کیا اچیومنٹ ہے. کیا وہ 500 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یا 500 لوگوں کو گھروں میں. تو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ کو اچھا نہیں لگا, تو اور باقی جو وہاں پر اوورسیز ہیں ہی نہیں آپ کے ساتھ, باقی جو لوگ ہیں, کیا ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا کوئی احتجاج کیا؟ بے حس بے شرم, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس شخص کی کیا اہمیت ہے, اس شخص کی کمیونٹی میں کیا اہمیت ہے, ان کو پتا ہے. لیکن کیا ہے کہ نہیں یار وہ پھر دیکھو ایسا. او بھائی ہیلو, ایک گندا آدمی جو کہ اپنی پارٹی چھوڑ کر, جو کہ پچھلے کئی سالوں سے دوسروں کو غلط راہ پہ, بقول ان کے غلط راہ پہ لگا کر اور اپنی پارٹی چینج کر کے, اسے لوٹا کہتے ہیں نا, آپ لوٹا بن گئے ہو. اگر آپ کے بریگیڈیئر کرنل ریٹائرڈ جاننے والے ہیں آپ کے خاندان پہ, تو لعنت ہے ان کی شکل پر کہ وہ آپ کی معافی دلوا کے آپ کو ایئرپورٹ, آپ کو ایمبیسی کے اندر داخل کروا رہے ہیں. ایسے تمام لوگوں کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو سزا دیں, یہ کریں, کم سے کم آپ پھول کا گلدستہ تو پیش نہیں کریں. کل تو میں اور آپ بھی یہی سوچیں گے کہ لگاؤ پاکستان کی ایسی کی تیسی, کرو ایجنسیوں کو, کل پرسوں تو معافی ملی جانی ہے, یوں کر کے معافی مانگیں گے, ایک پریس کانفرنس کریں گے, ٹھک سے معافی. یہ غلط رویہ اوورسیز پاکستانیوں کا کہ آپ ان کو کھڑے کھڑے معافی دے دیتے ہیں, اور دوسرا شخص جو اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو آپ ایمبیسی تک بلاتے نہیں. اچھا, ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کچھ ایسا ہوتا ہے, لیکن آج آپ نے بتایا کہ وہاں پر بھی, امریکہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, مجبوری ہے یہاں پہ بھی بڑے. چائنا اور امریکہ کی نئی تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے, سو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کچھ فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا یا نقصان زیادہ ہو نہیں, جائے گا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا. چائنا کی چیزیں, آپ کو برانڈڈ چیزیں پہننے کا موقع ملے گا کم قیمتوں میں. جو یہاں پہ 5,000 کے پرس ملتے تھے, شاید آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت سستے ہو جائیں. چائنا اور امریکہ کی وار ابھی تک جو یہاں پر لوگوں کا ایک تجزیہ کر رہے ہیں, وہ اربوں روپے کی, اربوں ڈالر کی کہانی ہے, جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 90 دن پوری دنیا میں 90 دن کے لیے ٹیرف کو ختم کر دیا گیا, ابھی آگے کر دیا گیا, لیکن چائنا کے ساتھ نہیں کیا. چائنا کے ساتھ کیا مذاکرات چل رہے ہیں, ابھی تک وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہیں, کوئی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی چیز میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے امریکہ کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ اندرونی گیم ہے, کچھ چل رہے ہیں, ابھی اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ جی یہ نورا کشتی ٹائپ کوئی چیز تو نہیں ہے. اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نورا کشتی ہے, ایک طرح سے اپنے جو قرضے ہیں وہ معاف کرانے, یا وہ قرضے ڈیوائیڈ کرنے پوری دنیا پہ. تو شاید پوری دنیا کو تھوڑا بہت نقصان ہو, لیکن ان ملکوں کو نہیں ہوگا نقصان. تو لیکن پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ایک ایسا ملک نہیں ہے جو کہ بہت ساری ایسی چیزیں بناتا ہے, پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی امپورٹ ہی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایسی بڑی وہ نہیں ہے. زیادہ تر جو بیرون پاکستان جو اوورسیز پاکستانی وہ پیسے بھیجتے ہیں, وہ ایک بہت بڑی تعداد میں اربوں ڈالر آتے ہیں, لیکن وہ ایکسپورٹ بہت کوئی ایسی چیزیں نہیں کرتے. لیکن شاید اپنی ایکسپورٹ وہ بڑھائیں, کیونکہ یہ جو ایک گیم کھیلا جا رہا ہے انڈر دا ٹیبل, اس پہ میں میرے خیال ہے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو صحیح بتا سکوں گا, کیونکہ کچھ چیزیں ہوا میں بہت زیادہ یہاں پہ لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور میں قبل اس وقت ان پر پردہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے قانون جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہاں پہ معافی مل جائے. پاکستان میں تو آپ معافی ملنے بہت آسان ہے. تو یہاں لیکن میرا اپنا جو تجزیہ ہے, کہیں نہ کہیں پاکستان یاد آ جاتا ہے. ہاں پاکستان دیکھیں, پاکستان میں ہم پیدا ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ ہے, اور ہمیں اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ جب امریکہ میں بیٹھ کے لوگ پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں, اور وہ پاکستانی ہوتے ہیں, وہ آج اس کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں, کل کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. یار اگر آپ نے آج کسی کو اچھا کہہ دیا ہے تو اس کو کل آپ برا کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ نا. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ کل آپ جس کو برا کہہ رہے ہو, آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے وہی اتر گئی ہے تو وہ اچھا ہو گیا. آپ تھوڑے دنوں تک خاموشی تو رہو نا,
لیکن یہ جو لوٹا گری پاکستان کی ہے نا یہ بڑی منحوس قسم کی ہے اور اس نے پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پاکستان کو بدنام کیا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم بھی روزانہ پاکستان کے ایسے پاکستانیوں کی خبریں دے سکتے ہیں جنہوں نے یہاں امریکہ یورپ اور جگہوں پہ ایسی غلط حرکتیں کی ہوں, لیکن ہم نہیں کرتے کہ نہیں دنیا میں قانون ہے, ہر جگہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پاکستانیوں کو ٹارگٹ کریں, دنیا کی ہر نیشن یہاں پہ وہ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے. اصل میں بلاول بھٹو کی شہباز حکومت گرانے کی دھمکی دی ہے انہوں نے, تو یہ کوئی نتیجہ نکلے گا یا پھر ایسے ہی چل رہا ہے؟ نہیں, یہ ساری دھمکی اندر سے سب ایک ہی ہیں. اگر یہ اندر سے سب ایک نہیں ہوتے نا تو آج آپ کو بلاول بھٹو جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتے کہ جناب آپ ہوتے کون ہیں, یہ آپ نے کیسے ڈیسیجن لے لیا کہ عوام کے پیسوں پر آپ ڈاکہ ڈالیں کہ جی ہم جو ہے وہ 15 روپے 20 روپے کم نہیں کر رہے پیٹرول پہ, ہم بلکہ یہ شاہراہ بنائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, سب فیوچر میں کریں گے اور فیوچر میں کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں نا وہ میرے خیال میں حکومت نہ بلاول کر رہے ہیں نہ شہباز کر رہے ہیں, بلکہ میں کہوں گی حکومت جو بلاول اور شہباز صاحب کی حکومت یا نون لیگ کی حکومت جس کو بھی کہہ لیں آپ, مجھے لگتا ہے یہ دونوں نہیں کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے یہ خاموش ہونا ان کو پڑتا ہے. نہیں شیلا, اگر ہم دیکھیں جو فرنٹ پر آ کے کھیلتا ہے نا وہی پلیئر ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. میں اگر یہاں پہ ایک الفاظ بولوں کہ کوئی ایسی بات بول دوں میں رسپانسبل ہوں گا نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ پروڈیوسر تھا نا اس کو سزائے موت دے دو, اس نے یہ کیا. نہیں, ایک ایسی بات میں نے بولی ہے اپنی ذمہ داری سے نا, پروگرام میں لکھا ہوا آتا ہے نا کہ جو ہمارے آ رہے ہیں گیسٹ, ہاں تو آپ شہباز گل مجھے یاد آ گیا, مطلب آج کل اتنا نام ہو رہا ہے ان کا, شہباز شریف جو ہے وہ رسپانسبل ہیں ان سب چیزوں کے, چاہے ان کے پیچھے کوئی بھی ہو, وہ وزیر اعظم ہیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک ایسی پارٹی کے چیئرمین ہیں جن کو 16 سال تو سندھ میں حکومت کرتے ہو گئی ہے اور اس سے پہلے ساری زندگی ان کی فیملی حکومت کرتی آئی ہے. تو جی بلکہ کی ہی انہوں نے بلکہ ہمارے کل ایک پروگرام میں تھا کہ جناب ریپبلکن تو پاکستانیوں کو اس لیے منہ نہیں لگاتے کہ وہ کہتے ہیں یہ ووٹ ہی نہیں دیتے, اور ڈیموکریٹ جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو پیپلز پارٹی سمجھ رکھا ہے, یہ تو ووٹ ہی ہمیں دیں گے. تو اب تو اس قسم کی باتیں ہونے لگی ہیں. صحیح. اچھا پھر بھائی یہ بھی مجھے بتائیں نا, یہ بھی پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کنالز کی جو ہے اس کی حمایت میں ہے یا مخالفت میں ہے. وہ تو کہہ رہی ہے آپ نے سائن ہی نہیں کیے, آپ نے جو منٹس سے وہ بھی غلط ہے, ایسی کوئی مطلب کوئی بیٹھک ہوئی ہی نہیں ہے. بارگیننگ ہے وہ انہوں نے دے دی ہوں گے 4 نکاتی 6 نکاتی کہ جناب یہ ہماری باتیں مان لیں آپ تو پھر بنا لیں. ابھی واشنگٹن میں نے سنا تھا کہ ایمبیسی کے باہر کوئی پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا. وہ 10-20 لوگ آ کے چیختے چلاتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, لیکن لازمت ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہوتا ہے نا. سر وہ کنال کے لیے کر رہے ہیں یا کنال کے لیے کر رہے ہیں. جی تو یہ بھی ایک گیم ہے. دیکھیں اگر آپ بیٹھیں, ہمارے یہاں مصیبت ہی یہی ہے نا کہ ہم پارلیمنٹ میں ڈسکشن کیوں نہیں کرتے. ہم کنال کو کون دے رہا ہے, کوئی بھی تو نہیں کرنے دے رہا. نہیں تو آپ وزیر یہ اپنے بلاول بھٹو اٹھیں پارلیمنٹ میں اور بولیں کہ آج جناب مجھے چیئرمین صاحب مجھے بتائیے کہ مجھے وہ ثبوت دیں کہ اس سے سندھ اور کو فائدہ ہوگا یا پنجاب کو فائدہ ہوگا, نقصان کسی کو نہیں ہوگا. آج اس بات کو آپ لے کر آئیں چاہے ایجنڈے میں ہو یا نہیں ہو, لیکن نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. سر دوسرا جواب یہ آئے گا کہ بھائی آپ اپنے ابا سے پوچھیے, صدر تو وہ تھے, سائن تو انہوں نے کر دیے. یہ پہلے آپ کام کرتے, یہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ابا کی بات مان لی جائے. شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپ ابا کی بات مانیں. ابا کی نہ مانیں لیکن صدر کی بات مان لیں. پھر صدر جی نہیں تو مانتے ہیں ان کی بھی, انہوں نے کہا ہے کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپ صدر کی بات بھی مان لیں. یہاں تو لوگ عدالت کی بات نہیں مانتے, آپ صدر کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک سنیں ہمارے یہاں ایک ایکس صدر ہے جو کہ آج کل امریکہ آئے ہوئے ہیں اور وہ روتے بھیگتے رہتے ہیں, مختلف چینلز پہ بھی جا کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہاں کسی نے ایک سوال کر لیا ان سے کہ سر یہ بتائیں کہ آپ تو صدر تھے تو آپ نے یہ سارا آپ کی کے نیچے ہوتا رہا ہے تو آپ نے اس پہ کیوں نہیں بولا. تو کہتے ہیں جی دیکھیں پاکستان میں جو صدر ہوتا ہے نا وہ جی ڈمی ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ نے کہا تو پھر آپ نے یہ جاب چھوڑ کیوں نہیں دی. تو ان کی شکل
सर ये तो चीफ जस्टिस जो वहां पे टहल रहे हैं अमेरिका में, जहां वहां पर जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ है, जिन्होंने बैट ले लिया, वो कह रहा है काजी फाइज ईसा ने कहा कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं था, कहीं ऑर्डर कहीं और से आते हैं वो मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर दी। पता नहीं, ये वाला मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगा तो मैं। वो कौन से चीफ जस्टिस हैं? वो चीफ जस्टिस कौन से जो अमेरिका है? जो अभी हमारा काजी फाइज ईसा, काजी फायद साहब अमेरिका है? अच्छा, मुझे नहीं पता। वेरी गुड, वहीं पे कहीं पर उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया, पता नहीं चलता जनाब, पता नहीं चलता जनाब के सोशल मीडिया जो है वो इतना वो हो गया। लेकिन शुक्रिया आपके बताने का, मैं फाइंड आउट करूंगा फिर अगले शो में इस पर डिस्कस करेंगे। मुझे खबर मिली, बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने कहा कि जी मैं क्या कर सकता हूँ आपसे, वहां तो जिसकी चलती है वो चलती है, हमारे पास फैसले हुए हुए आते थे उसको मैं करता, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले मुझसे नाराज है। तो ये वाली बात होती है। अच्छा ये बताएं कैनाल बनेगी नहीं बनेगी, ये तो बता दें। बन जाएगी। काला डैम बन गया था, है काला डैम बन गया, ये उसी तरह का पार्ट 2 है। अच्छा चले कराची पे आ जाते, कराची पे आते। कराची में 20 साल से एक बूंद पानी आपको नहीं मिलेगा, ना हमें मिला ना किसी को मिलेगा। अच्छा थोड़े दिन के बाद ये मरम्मत का काम जो है ना वो शुरू होता है, पानी बंद कर दिया जाता है, लेकिन टैंकर्स माफिया को ये जो पानी है ये जरूर मिल जाता है। देखिए ताबिश हाशमी का एक प्रोग्राम मैं देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़े बार बार ये हो रहा था जी क्रिकेट के लोग क्यों नहीं देखने आ रहे, क्रिकेट के लोग स्टेडियम में भर क्यों नहीं रहे। तो उसने इतना अच्छी बात की ना, उसने कहा कि एक रोड आपने खोदी हुई है 3.5 साल से और वो रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आप 3 किलोमीटर पे रोक देते हैं लोगों को और कहते हैं पैदल जाओ, कोई पार्किंग का निजाम नहीं है, इस पूरे स्टेडियम में बाथरूम का कोई इंतजाम नहीं है। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि पूरे स्टेडियम में बाथरूम, शेम ऑन यू यार। मतलब आईसीसी जो है या जो पाकिस्तान की जो भी वो सेठी साहब बड़े हुए हैं यार, आप लोग इंसान हो क्या हो? मतलब वाकई अगर ये वाकई हकीकत है, ताबिश या तो ताबिश आदमी को अंदर करो, उसको करोड़ों लोग देखते हैं। अब हो गया और ढेरों फेक न्यूज चल रही है, मैं क्या करूं, मैंने भी तो बाथरूम नहीं है और आपने सिंध गवर्नमेंट को सलाम है, 3.5 साल से रोड बनाए जा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? यस, अब आते हैं पानी के टैंकर पे। हमारे यहाँ जो आपके बड़े इलाके हैं जिसे आप कहते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, फेज 7, वहां पानी की लाइन ही नहीं है, वहां कंटेनर चलते हैं। एक साबिक डीआईजी ट्रैफिक का ये पूरा माफिया है टैंकर्स का। ये मुझे आपने अगले लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था तो जमात इस्लामी के वो साहब हैं, उन्होंने हमें बताया जो कराची में रहते हैं, नहीं पता था। तो जब इस किस्म के माफिया आपके गवर्नमेंट में बैठे होंगे तो मैं और आप कैसे रोक सकते हैं? एक आम आदमी सिर्फ रो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता कि कराची में नलकों का पानी जो है वो टैंकर्स को मिलते हैं और टैंकर माफिया इतना स्ट्रांग है कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारे वो एमक्यूएम वाले भी वो क्या करें, ना वो एहतजाज कर सकते हैं, ना उनको कोई वो है, ना वो बोल सकते हैं। जमात वो भी वक्त की मुनासबत से इक्का दुक्का फलस्तीन पर तो उनकी ऐसी तकरीर होती है देख के दिल दहल जाता है, लेकिन कराची पे करते हुए उनकी जान निकलती है। यस, हमने देखा है गाए बगाए वो करते नजर आते हैं। निकाले ना ये जुलूस कराची पर कि तुम कराची वालों के साथ इतने जुल्म क्यों कर रहे हो। नहीं निकालेगी जमात इस्लामी, नहीं निकालेगी एमक्यूएम, नहीं निकालेगी पीपल्स पार्टी, नहीं निकालेगी मुस्लिम लीग। क्यों नहीं निकालेगी? इसलिए कि इनके मफादात कहीं ना कहीं जो है कम्प्रोमाइज में। ये बात आपने बिल्कुल सही कि जब आपके मफादात हो तो फिर आप फिर जायज बात नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो किसी और तरीके से काम कर रहे हैं ना, और तरीके से काम हो रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ की छोटी सी मैं आपको बताऊं, वैसे तो खासा टाइम हो गया, जो एक अमरकोट में एक उनको कामयाबी मिली थी, वो थे लालचंद मल्ली। उसके बाद जो आपको पता है रातों रात जो होता है, और उसके बाद वही हुआ जो कि हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी के जीत गए। और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब इतने अरसे से है और इसी तरीके से आना है तो कम से कम हुकूमत में रहते हुए आप कम से कम आप कराची से लेके या पूरा सिंध आप देखें। कराची में तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, वैसे बहुत बुरा है, लेकिन कराची में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा हम जन्नत में आ गए। अगर आप नवाबशाह निकल जाए, अगर आप सक्खर निकल जाए, अगर आप लाड़काना निकल जाए, अगर आप दादू निकल जाए,
تو آپ کو وہاں پر جس طرح کی لوڈ شیڈنگ ملے گی, جس طرح کے وہاں پہ روڈ ملیں گے, آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کس صدی میں رہ رہے ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ کسی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اور یہ صحیح کہا آپ نے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکی. بلاول کچھ نہیں کر سکے, اپنے ابا کو نہیں منا سکے. یا کچھ لوگوں کے لیے کام تو کر دو, اور پھر بھی بھٹو زندہ. لیکن شیلا ابھی آپ میں نے کچھ وہ دیکھی جو فون سے نقل ہو رہی ہے وہاں پر, جی جس دبا حساب سے نقل ہو رہی ہے, اور میں مطلب حیرت ہو گئی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میٹرک تک تو ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں پتا تھا کراچی کے اندر کہ نقل کیا ہوتا ہے نا. انٹر میں آ کے ہلکی پھلکی شروع ہوئی, پھر اس کے بعد تھوڑا بہت بڑھتا گیا. لیکن اب تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, 2500 ریٹ ہے, آنسر آپ کے پاس ہے, 2500 کا ریٹ ہے. میں بتا دیتی ہوں, 2500 میرے کچھ کزنس کر رہے ہیں 9th اور میٹرک, 2500 کا پر پرچہ آپ کو کرائیں گے. اگر آپ میں ہمت نہیں سب کے سامنے کرنے کی تو آپ کو الگ بھی بٹھائیں گے. میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے کیوں نہ کی, ہم اس دور میں کیوں نہ. اچھا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو بولنا بھی آتا ہے, آپ پڑھی لکھی بھی ہیں, اور یہ جتنے بھی نقل کر رہے ہیں نا, کوئی بات نہیں, یہ کمشنر ڈپٹی کمشنر بن کے حوالدار بن کے ایس ایچ او بن کے آپ ہی کے سر پہ ناچیں گے, فکر نہیں کریں, ہم تو امریکہ میں محفوظ ہیں. خیر لیکن یہ ریٹ مقرر ہے اور یہ سب بیٹھ کے کراتے ہیں. کچھ بچوں نے تو یہ بھی بتایا کہ جی ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اب کہاں جاتے ہیں کچھ نہیں پتا, پانی مانگو تو نہیں ملتا. کچھ سینٹرز پہ تو یہ بھی ہوا ہے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک پروگرام ہی ہو جائے تو بڑا اچھا ہے کہ کچھ سینٹرز پہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں گئی. 9 بجے کا پیپر شروع ہونے تھا, 10:30 بج گئے, بچوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ ہم چیکنگ کر رہے ہیں اس نام پہ. کچھ جگہ پر یہ بھی ہوا ہے کہ جی پیپر بٹ گئے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ جو ایگزامنر ہے وہ نہیں آیا ہوا ہے, باقی کوئی چیز نہیں پہنچی ہے وہاں پر, اور خواتین رول رہی ہے کہ جی ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, نہ آنے دیں نہ کچھ کرنے. اس پہ کراچی کے لوگوں کا بھی, چاہے وہ کسی بھی زبان بولتے ہیں, لیکن لازم بات ہے یہ کسی ایک زبان بولنے کو ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے. یہ تمام کا تمام آپ نے کراچی کے اندر جتنی زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں ان کا فیوچر آپ تباہ کر رہے ہیں. ان کو ایک عادت ڈلوا رہے ہیں آپ کہ آپ نقل کر کے پاس ہو جائیں, آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے بتائیں نا, اگر 40,000 50,000 جتنے بھی لوگ ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ ڈالو, سوشل میڈیا پہ اتنا بھر دو کہ ان بغیرتوں کو تھوڑی سی تو عقل آئے, دنیا دیکھے کہ جناب اب ہم یہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہ حکمران کر کیا رہے ہیں. تو ہم بھی تھوڑے سے ڈھیلے ہی ہیں. لیکن سر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ صرف کراچی میں ہو رہا ہے, جب دادو بتین لاڑکانہ سب جگہ وہاں پہ تو بہت, دیکھیں وہاں پہ تو جب ہم تھے وہاں اس وقت بھی ہوتی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو لیول, ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ پنجاب کی جو اسٹڈیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں, پنجاب کا پڑھا ہوا لڑکا جو ہے یا لڑکی جو ہے وہ بہت قابل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب سندھ کے لوگ کہتے تھے کراچی میں کا جو پڑھا لڑکا ہے نا وہ بہت اچھا ہے. تو کیونکہ سندھ کا کیا لیول تھا, اور اب وہی لیول جو سندھ کا لڑکانہ میں تھا وہی آپ نے کراچی کا کر دیا. تو اب ٹھیک ہے, کیا کیا جائے, جب آپ اس پہ سوچ ہی نہیں رہے, جب شرجیل میمن اور جن جیسے لوگ آپ کے حکمران ہوں گے پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. جی ٹھیک ہے سر, حکومت کو اس دھوکے میں ویسے آنا نہیں چاہیے نا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, سیاسی مسائل خود بخود تو حل نہیں ہو جائیں گے نا. تو پہلے اگر سیاسی مسائل حل نہیں, تو آپ کو کیا سچ سب بتا دیں, آپ کو سچ سب بتا دیں تاکہ وہ 2 دن میں گورنمنٹ ہی نکل جائے. مطلب کیسی باتیں کر رہی ہیں سر, اتنی کمزور اگر ہے کہ اس کو بتانے میں اتنا تو ٹرمپ بھی نہیں بتاتا نا, سچ تو کوئی بھی نہیں بتاتا. سچ تو ترکی بھی نہیں بتاتا آپ کو, ملیشیا بھی نہیں بتاتا, انڈونیشیا بھی نہیں بتاتا. مجھے بتائیں کہ پورے 57 اسلامی مملکت میں کہیں اگر کسی ملک میں ظلم ہو رہا ہے تو کون اٹھتا ہے؟ صرف پاکستانیوں کا جذبہ ایمان ایسا ہوتا ہے. اور وہ ایک ہے ہمارے کیسر راجہ صاحب, وہ دوسروں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ 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 فلسطین جاؤ. وہ پتہ چلا کہ ان کا اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ نیدرلینڈ کا ہے. مطلب تو تم کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا تو میں کیا کروں گا. یس, کوشچن یہی ہے. یہ بڑی گیم ہے, اس میں حکمرانوں کو آنا چاہیے, اس میں ملکوں کے حکمران آئیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. میں اور آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو ختم کرے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو رہے ہوں. اچھا, لیکن ایک سوال کا جواب, بلکہ آخر میں کہوں گی, آخری سوال آپ سے پوچھتی ہوں. فرض کیجئے کہ کچھ ہی حالات میں, کیونکہ ملک تو کوئی بھی نہیں مانتی اس بات کو, لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ کچھ انپریڈکٹیبل ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. زرداری صاحب جیل میں بھی تھے, نواز شریف باہر بھی چلے گئے تھے, عمران خان ابھی بھی جیل میں, کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہی تمام حالات, جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی تو ملک کے فیور میں, عمران خان کے اگینسٹ ہے, یہ اگر کچھ پلٹا کھاتی ہے
तो कि जितनी मार नून लीग इमरान खान को पड़ी है या पीपल्स पार्टी को भी पड़ चुकी है, इवन कि एमकेएम को भी पड़ चुकी है मार, नून लीग ये बर्दाश्त कर लेगी? मैं सिर्फ इतना सब देखिए नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपका एक परसेप्शन है। नहीं, मैं बात कह रही हूँ, आप इसको सोचे भी नहीं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ जो है ना माशाल्लाह लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई और इस तरह की सके। अभी क्या लग रहा है? नहीं, वो फिर खुल के लगेगा ना, फिर आपको वो सारी चीजें देखें। इमरान खान को लेकर आए थे कि जनाब ये हुकूमत सही करेंगे, थोड़े अरसे बाद उनको एहसास हुआ कि यार ये तो कुछ गड़बड़ होने जा रही है। इमरान खान ने कुछ ऐसे फैसले कर दिए जो उनके वो नहीं थे, फैज जमी साहब के, जनरल फैज साहब के। जनरल फैज साहब आर्मी के अंदर एक कू लेकर आ रहे थे, एक साइलेंट कू था, उस पे हजारों लोग जो हैं वो उनको प्रॉब्लम हुई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी मैं वही बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से खतरा है, तो आपको गवर्नमेंट इसी तरीके की ही मिलेगी, लेकिन कम से कम आप अपना किरदार तो अदा करें एज ए पाकिस्तानी। आप ये तो बताएं कि ये नकल करना बुरी बात है, ये तो बता सकते हैं ना। गवर्नमेंट ऑफ बच्चों को बताएं तो कहें कि जनाब ये जो $10-20 आप पेट्रोल में आपको कम करते हैं, ये पूरे पाकिस्तान का राइट है कि आप उसको कम करें। ये आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आप जो है वो, कल को मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका में जो है वो $1 महंगा हो जाता है और वो कहते हैं जी हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है, तो लोग तो छोड़ेंगे नहीं उनको, बोलेंगे हेलो ये हमारे पैसे हैं, तुम कौन होते हो? तो भाई ये क्यों नहीं पूछते, बिलावल क्यों नहीं पूछते? पीटीआई वाले 100 लोग हैं ना, 93 भी है ना। तो मैं बता दूं आपको, पीटीआई तो भाई पिटने की वजह से कि उसको नहीं तो क्या और दफा एमकेएम हुकूमत से निकल जाए, सबसे अच्छा काम यही कि आप हुकूमत से निकल जाए। जो आप सिस्टम में रह के मेरा इससे इख्तलाफ है। मैं हमेशा यही कहता था कि इमरान खान की सबसे बड़ी गलती ये है कि पंजाब हुकूमत को उसने छोड़ा, बलूचिस्तान हुकूमत को छोड़ा, गिलगित बलूचिस्तान को छोड़ा, आपने कश्मीर को छोड़ा, अपनी हुकूमतों को छोड़ा। आप सिस्टम में रह के लड़ सकते हैं, सिस्टम में बाहर रह के नहीं लड़ सकते। सर वहाँ तो नेशनल असेंबली से भी लोगों को उठा लिया गया, क्या सिस्टम में रहेंगे? हाँ, जो भी है, आप जो देखें ये सारे काम के लिए ओ भाई आप मतलब आप, मुझे हैरत होती है, आपको क्यों हैरत होती है? आप तो कराची की हैं, ये सब कुछ कराची के अंदर इससे 100 गुना ज्यादा हुआ है, इनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको भी पता है, आप रह चुकी हैं और आप देख चुकी हैं। लेकिन एमकेएम को तो हमें कुछ चीजों का अंदाजा था ना कि जब आपकी अपनी अवामी सेफ ना रह सके, उस तरह के मसाइल आए, वो हमने भी अपनी आंखों से देखे। और एक नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप हाँ, जिन्होंने किया वो तो बाहर भाग गए, सही बात है, बेचारे इनोसेंट लोग फंसे ना। तो आज इनोसेंट देखें, यही तो कहते हैं, हमारे अम्मी कहती थी ना, बेटा बाहर ऐसे बच्चों के साथ ना बैठो जिनका किरदार अच्छा नहीं है, जो गड़बड़ करते हैं, जो ये हैं। क्यों कहती थी वो? यही कहती थी ना कि तुम उनके साथ बैठोगे, तुम तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन सही, ठीक है, चलिए जी, इसमें लास्ट कमेंट कर दीजिए। बस लास्ट कमेंट यही कहूंगा, पाकिस्तान एम्बेसी से, वाशिंगटन से गुजारिश है कि आप जब इस किस्म के लोग लेकर आएंगे, और प्लीज अगर आपको लगता है कि वो बहुत अजीम शख्सियत हैं, तो हमें फोन करके बता दें कि उन्होंने कौन सी ऐसी पिछले 20 साल में अजमत वाली बात कर दी है कि हमें उनको सलाम करना चाहिए और सितारा इम्तियाज देना चाहिए। तो सवाए इंतशार फैलाने के कुछ नहीं किया है। तो बराए मेहरबानी ज़रा ख्याल रखें और अपने स्टाफ पे नज़र रखें, क्योंकि ये अपनी 3 साल 4 साल जॉब के बाद जो भी है वो अमेरिका में रहना चाहते हैं और उससे वो ताल्लुकात बनाते हैं, और उस दौरान जो है इन लोगों को बाकायदा एकोमोडेट करते हैं, इन लोगों को बुलाते हैं, इन लोगों को दिखाते हैं और प्रेस रिलीज में शामिल करते हैं। आई फील सो बैड कि जब मैंने प्रेस रिलीज में ऐसे गंदे आदमी को देखा जो कि पाकिस्तान की माँ बहन कर रहा था, पाकिस्तान की एजेंसियों को बुरा कह रहा था, आपने उसको प्रेस रिलीज में शामिल किया। शेम ऑन यू। पाकिस्तान एम्बेसी ये हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचा करें कि इस शख्स का किरदार क्या है। ये पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जब आप किसी को प्रेस रिलीज में शामिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको कुछ समझते हैं। तो बिहाइंड द सीन फ़ायदे लेने बंद करें
اور اپنا کام کریں. پاکستان کی سربلندی، پاکستان کے جو کام ہیں، جو آپ کو کام دیا گیا ہے، اس کام پہ توجہ دیں. تھینک یو. اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی فیس بک پیج کو لائک کیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی جو اپلیکیشن ہے ضرور انسٹال کیجیے تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ ہو ہمارے پروگرامز کو، جو کہ لائیو پروگرامز ہیں، ان شوز کو اور پروگرامز کو دیکھ سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آسم صدیقی صاحب کو اور شیلا خان کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر، شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں، بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر، بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.